میں نے کہا کہ اس کا ایک راز ہے. کہنے لگا راز کیا ہے؟ میں نے کہا راز یہ ہے کہ مجھے بھیگ چل رہا ہے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ساری دنیا میں سرکار کے در کی نوکری کی نہ کبھی جیب میں ماچس اٹھا کے لے کے گئے، کبھی دھنیے کی تھیلی اٹھا کے نہیں لے کے گئے، کبھی ٹماٹر اور پیاز خرید کے نہیں لے کے گئے، کبھی سلنڈر ساتھ اٹھا کے نہیں لے کے گئے، نہ کبھی پکانے کے مسالے ساتھ لے کے گئے ہیں. جہاں بھی پہنچے ہیں حضور کا نام لیا ہے، حضور کا لنگر ہمیں عطا فرما فرما. پھر ہمیں کہنا پڑا کہ مجھے رات کے 2 بجنے والے ہیں، بلکہ 1:15 بج گیا ہے. میری 15 منٹ کی نوکری باقی رہ گئی ہے. میری جانب توجہ کیجئے گا. جس نے میرے محمد کے میلاد پہ کچھ بھی خرچ کیا، یقیناً اس نے دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے محبوب سے محبت میں یہ سب کچھ خرچ کیا ہے، اپنے محبوب سے پیار کرتے ہوئے خرچ کیا ہے. آج ذرا سنتا جاؤ، میرے محبوب کسی کو کبھی محروم نہیں رکھا کرتے. جب بھی کوئی حضور کے نام پہ دیتا ہے حضور اسے نواز دیا کرتے ہیں. حضور کی بارگاہ میں ام سلیم آتی ہے، حضور کی بارگاہ میں ام سلیم آتی ہے، گھی کی کپی لے کے آئی، رحمت کائنات کو تحفہ پیش کیا. لنگر پکانے والے ذرا غور سے سو، اس نے گھی کی کپی حضور کو پیش کی. کہنے لگی یا رسول اللہ 2 مہینے لگ گئے یہ اصلی گھی تیار کرتے کرتے، آپ کی بارگاہ میں یہ گھی کا تحفہ لے کے آئے ہوں. رحمت کائنات نے وہ گھی کا تحفہ قبول فرمایا، گھر میں لے کے گئے، وہ برتن خالی کر کے ام سلیم کو دیا. بڑی توجہ سے دیکھیے گا، گھر پہ جب وہ عورت پہنچی، برتن گھر پہ لے کے پہنچی، کیا دیکھتی ہے کہ وہ برتن بھرے کا بھرا ہوا خالی نہیں ہوا. آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگی. پتہ نہیں میرے کریم مجھ سے کیوں ناراض ہے، مجھے کیوں ناراض ہے، کیوں میرا تحفہ قبول نہیں فرمایا. آئی وہ رو کے پھر حضور کی بارگاہ میں رو کے کہتی آقا کون سا گناہ ہو گیا ہے، آپ نے میرا تحفہ قبول نہیں فرمایا. رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگی آقا میں بھر کے لے آئی تھی اور بھر کے لے کے گئی ہوں، آپ کیوں ناراض ہیں؟ حضور نے فرمایا میں نے تو خالی کی تھی لیکن تو گھر گئی ہے تو تیرے جاتے جاتے یہ بھی ہم نے پھر تجھے عطا کر دی ہے. پھر وہ کہنے لگی آقا یہ کیا بات ہے؟ فرمایا اگر تیری خوبی میرے گھر سے بھی خالی جاتی پھر کون زمانے میں کہتا کہ جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا ہمارا نبی. جس کا یہ ایمان ہے ذرا بلند آواز سے کہے ہے وہ رحمت کا ہمارا نبی. بہت زیادہ بولا ہے تو مولا خدا کی قسم ایسا کسی نے نہیں بولا ہے، لیکن آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ آج جنگلانی والوں، گھوٹکی والے اور گرد و نواح کے لوگوں، میں آج میرے یہ بات سن کے جاؤ. بہت کچھ کہہ دیا ہے قمر صاحب نے، میں صرف یہ کہوں گا کہ لوگوں بولا کرو حضور کے ذکر میں، بولا کر. آج تیرے پاس بولنے کا موقع ہے، کل تجھے کوئی نہیں بولنے دے گا. جب تجھے کوئی نہیں بولنے دے گا تو پھر آج جن کے حق میں تو بولے گا، حالانکہ ان کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن تیری سعادت ہے کہ تو بولا کر. کل محشر میں جب تجھے کوئی نہیں بولنے دے گا وہ تیرے حق میں بول کے تجھے شفاعت کا پروانہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. رک گئے ہو یا مک گئے ہو؟ نہیں مکے.
پھر ساڑی جان سا نہ لو مارنا سانو حالانکہ کے پی کی والے بلوچستان والے پنجاب والے یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں جتھاں بے جان کو ملتی جند ہے وہ صوبہ صوبہ سندھ ہے سبحان اللہ تسی نہ بولو تو دکھ ہوئے گا ہاتھ چوک کے ارے حق لاج رکھو حق محمد سچ محمد حق محمد سچ محمد ہاتھ ٹھلے او دے حق دا کوئی فائدہ نہیں جڑا الیکشن وچ بولے ایتھے نہ بولے حق محمد سچ محمد حق محمد سچ محمد حق محمد سچ محمد بولا ریچھ اور کتے کی لڑائی میں بولتا ہے ریچھ اور کتے کی لڑائی پہ بندہ بولے بازار میں بولے اڈے پہ بولے ماں باپ کو گالیاں بکنی ہو تو بولے اور میرے مصطفیٰ کے ذکر میں نہ بولے اس زبان کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے اونچی آواز سے بول سبحان اللہ ابھی لنگر کا اہتمام لنگر پہلے کیا ہوا اچھا میں بھی کہتا ہوں یہ بول کیوں نہیں رہے علامہ ملازم ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں دو بندے محفل میں نہیں بولتے ایک وہ جس نے کھایا نہ ہو ایک وہ جس نے زیادہ کھایا میں نے بھی کہا پتہ نہیں رولا کیا ہے ہاتھ اٹھا کے اونچا سبحان اونچا حضرت بولتے ہیں لوگ لیکن کچھ لوگ ایسے بولتے ہیں جیسے چودھری شجاعت بولتا ہے سمجھ نہیں آتا کہ یہ بول بھی رہا ہے کہ سبحان اللہ تو پھر تم چودھری آج بھی چودھری تم ہو کل بھی چودھری تم ہوگے آج بھی تم چودھری وہ تھوڑی ہوتا ہے کہ جو بڑا مالدار ہو چودھری وہ ہوتا ہے جو محمد کا نوکر ہوتا ہے سچ محمد ادھر کھڑا ہو کے نعرہ لا کھڑا ہو نالین لائی پھرتا ہے امامہ بھی لائی پھرتا ہے سچ محمد سچ محمد سچ محمد ادھر مکر ادھر انہوں نے دس سچ محمد بہت اچھے اللہ تیری جوانی سلامت رکھے جوانیاں اس کام آئے حضور نے فرمایا یہ جوانیاں مجھے پسند ہے حضور نے فرمایا یہ جوانیاں مجھے پسند ہے بات اختتام کی جانب بڑی توجہ آپ جو بیٹھے ہو اتنی رات ہو گئی عموماً لنگر بعد میں ہوتا ہے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں عموماً لنگر بعد میں ہوتا ہے ہمارے یہاں تو رات کے 3 بجے جزاک اللہ لیکن یہ ہے کہ میں حیران ہوا ایک دن قمر صاحب اس بات کو سوچ کہ 9 بجے روٹی کھانے والا بندہ رات کے 3 بجے تک بیٹھا ہے محفل میں 3 بجے کے بعد وہ روٹی کھا رہا ہے یار 6-7 گھنٹے گزر گئے وہ بیٹھے ہیں روٹی نہیں مانگتا کبھی غور فرمایا آپ تو میں نے وہ واقعہ پڑھا جب جناب حضرت یوسف کو لوگوں نے کہا کہ یوسف قحط پڑ گیا ہے قحط پڑ گیا ہے کوئی بارش کی دعا مانگی تو رب نے کہا چھوڑ بارش جملہ سنیے گا چھوڑ یوسف بارش کو کچھ نیا کرتے ہیں کچھ نیا کرتے ہیں مجھے راز سمجھ آ گیا یہ بھوک کیوں نہیں لگتی یا رب نیا کیا فرمایا صبح بن سمر کے بیٹھ جانا لوگ آئیں گے تجھے دیکھیں گے بھوک بھی مر جائے گی کوئی نہیں تو ٹاپ گئی گل تجھے دیکھیں گے بھوک بھی مر جائے گی پیاس بھی مر جائے گی 3 مہینے یہ سلسلہ چلا ہے کہ لوگوں نے کھایا پیا نہیں ہے صرف جمال یوسف کو دیکھا ہے جمال یوسف کو دیکھ کے ان کی بھوک بھی مر گئی ہے پیاس بھی مر گئی ہے ہم تو جمال مصطفیٰ کا ذکر انہوں نے تو جمال یوسف کو دیکھا تھا اور سنیے غور سے انہوں نے جمال یوسف کو دیکھا تھا اور ایک دن اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مخدومہ کائنات نے پوچھا بندہ نواز مصر کی عورتوں نے جمال یوسف دیکھا تو انگلیاں کاٹ ڈالی
آپ کو دیکھ کے تو کچھ ایسا نہیں ہوا. حضور نے مسکرا کے پتہ ہے کیا فرمایا؟ عائشہ بھولی ہے تو انگلیاں کاٹی تھوڑی تھی, انگلیاں تو کٹ گئی تھی. انگلیاں کاٹی نہیں تھی, کٹ گئی تھی. 1 بجے رات کے محفل میں بیٹھنے والوں سنو غور سے جملہ, انگلیاں کاٹی نہیں تھی, کٹ گئی تھی. عائشہ انہوں نے تو جمال یوسف کو دیکھا تھا اور انگلیاں کاٹی نہیں, کٹ گئیں. میرا حال تو یہ ہے کہ لوگوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا اور انگلیاں نہیں, میرے چہرے کو نہیں, میرے نام پہ سر کٹانے کے لیے تیار بیٹھے ہو. حق محمد, سچ محمد, حق محمد, سچ محمد, حق محمد, سچ محمد, حق محمد, سچ محمد, حق محمد, سچ محمد. حسن یوسف پہ کٹ گئی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. آخری بات اور آپ سے اجازت, سر کٹاتی ہے تیرے نام پہ مردان عرب, تیرے چہرے پہ نہیں, تیرے نام پہ. بس میرے مصطفیٰ نے ایک دن عالم وجد میں, عالم محبت میں فرما دیا کہ مومن کی جان ایسے نکالی جائے گی جیسے مکھن میں سے بال نکالا جاتا ہے. کہیے سبحان اللہ ذرا اونچا, ہن لج نہ لواؤ چھے کر دے, ذرا اونچا آکھو سبحان اللہ. اس نے جب قرآن پڑھا, قرآن میں لکھا ہوا تھا کہ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. کہ جب جان کنی کا عالم ہوگا, سختی ہوگی, تکلیف ہوگی, کرب ہوگا, عالم نظام پریشانی ہوگی. توجہ, درود شریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے بہت لطف آ رہا تھا. آج بہت عرصے بعد کسی نقیب نے ہماری مدد کی ہے کہ اس نے ہمیں گراؤنڈ بنا کے دیا ہے, ورنہ تو ہمیں خراب ماحول ٹھیک کرنا پڑتا ہے. وسدہ رہو تے جیندہ رہو, مدینے آندہ رہندہ رہو. توجہ, مولا کریم رضا خیرات. آخری بات سنیے, حضور نے فرمایا مومن کی جان ایسے جیسے مکھن میں سے بال نکالا جاتا ہے. قرآن کہتا ہے, قرآن کہتا ہے, قرآن کہتا ہے سخت تکلیف ہوگی جب جان کنی ہوگی. حضور سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ قرآن کچھ کہتا ہے, حدیث کچھ کہتی ہے. توجہ سے سنیے گا, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود پڑھتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں, جو فیض لیتے ہیں وہ گمراہ نہیں ہوتے. وہ حضور کے پاس آیا, حضور نے فرمایا جا سورہ یوسف پڑھ کے دیکھ. رحمت کائنات نے فرمایا سورہ یوسف پڑھ. سورہ یوسف پڑھی اس نے, سورہ یوسف کی سمجھ نہیں آیا. 12 دن حضور کی بارگاہ میں آیا, کہتے حدیث میں یہ لکھا ہے کہ ایسے جان نکالی جائے گی. توجہ, مومن کو جیسے مکھن میں سے بال نکالا جاتا ہے, اور قرآن کہتا ہے سخت تکلیف ہوگی, سخت کرب ہوگا, سخت پریشانی ہوگی. قرآن کچھ کہتا ہے, حدیث کچھ کہتی ہے. جس نے یہ بات نہ سنی توجہ سے, اس کا محفل میں آنا پتہ نہیں اسے فائدہ دے گا بھی صحیح بھی نہیں. مرتے دم تک خوش ہوتے رہو گے, کبھی موت کا خوف نہیں ہوگا. مر کے سینہ تان کے مرو گے. خدا اس ساجد کی مغفرت فرمائے جس کو ظالموں نے مار دیا ہے, خدا اس کی بلا حساب مغفرت فرمائے. سنو غور سے, وہ جا کے سرکار سے پوچھتا قرآن کچھ کہتا ہے, حدیث کچھ کہتی ہے. رحمت کائنات فرماتے ہیں سورۃ یوسف پر اس نے 12 دن پڑھی. پھر ایک صحابی کے پاس آیا, کہا یار قرآن کچھ کہتا ہے, حضور نے مجھے کچھ کہا ہے, سمجھ نہیں آتا. اس نے کہا قرآن لے کے آ. پھر وہ قرآن کے اندر سورہ یوسف کھولی گئی, سورہ یوسف کھولی گئی, اور وہ جناب والا وہ واقعہ پیش کیا گیا جب مصر کی عورتوں نے یہ کہا تھا کہ اے جناب زلیخا اپنے یوسف کے چرچے ہی کرتی رہے گی یا کبھی جمال یوسف ہمیں دکھائے گی بھی صحیح. اس نے کہا یوسف کوئی ایسے تو نہیں دکھائے جاتے ہیں, یوسف کو دکھانے کے کچھ ضابطے ہوتے ہیں, کچھ قانونچے ہوتے ہیں. ہم ایسا کریں گے کہ بازار میں دعوت رکھیں گے مصر کے دربار میں, اور تم حسینائیں آئیں گی اور کھانا آگے ہوگا. کھانا کھا کے میں جمال یوسف سے پردہ ہٹاؤں گی, تم نے ہاتھ سے فروٹ کا
پاٹ نہ ہوگا. اور پھر قرآن پڑھ کر دیکھیے رب کائنات نے ارشاد فرمایا فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا. جب وہ عورتیں بیٹھی تھی کھانا کھا چکی, ادھر جمال یوسف سے توجہ ضائع مت کیجئے گا میری بات کو, میری محنت کو ضائع نہیں, میرا سفر بھی بیکار, اور میں دکھی ہو کے جاؤں گا جس بندے نے دل سے سبحان اللہ نہ کہا. سنو رب کائنات کے قرآن نے کہا کہ مصر کی عورتوں نے دیکھا جمال یوسف کو, جب پردہ ہٹا انگلیاں کاٹ ڈالی بجائے فروٹ کے. اور سنو تکلیف بھی نہیں ہوئی کیونکہ قرآن میں نہیں لکھا ہے, قرآن میں لکھا ہوا ہے قطعن ایدیہن, ہاتھ کاٹ ڈالے کل حاشا للہ ہے. اور کہا یہ تو کوئی انسان لگتا ہی نہیں ہے, یہ تو کوئی فرشتہ معلوم, یہ تو فرشتہ معلوم ہوتا ہے. مرنے کا خوف ختم کر رہا ہو, سنیے غور سے, اور ایسے نہیں کسی اور کے نام سے نہیں بلکہ وہ جو سرور آدم بنی آدم روح روان عالم انسان عین وجود دلیل کعبہ مقصود کاشف سر مکنون خازن علم مخزون امام جماعت انبیاء مقتدائے زمرہ انبیاء قاضی مسند حکومت مفتی دین ملت قبلہ صاحب صدق و صفا کعبہ ارباب حلم و حیا وارث علوم اولی پورے سے کمالات آخری منشأ فضائل و کمالات مدلول حروف مقطعات نسرین حدیقہ فردوس بری کوثر عرصہ قیامت سلسبیل فاغ جنت تاج ہدایت آنے کائنات شان کائنات وجہ تخلیق کائنات باعث کائنات آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال امت کے غمخوار رسولوں کے قافلے کے سالار اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانہ غیوب جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل صاحب علم نشرہ رازدار ما اوہا شاہد ما تغا معصوم آمنہ فرماتے ہیں جب مومن کی جان نکالی جائے گی, میں نتیجہ پیش کر رہا ہوں ذرا سن کے کہیے گا, جب مومن کی جان نکالی جائے گی سامنے جمال یوسف نہیں ہوگا بلکہ جمال مصطفیٰ. یوسف سامنے ہوگا, جمال یوسف تو مصر کی عورتوں کے سامنے تھا, مرنے والے کے سامنے جمال. اگر یوسف کے حسن کو دیکھ کے انگلیاں کٹ جائیں اور تکلیف نہ ہو تو پھر جمال مصطفیٰ کو دیکھ کے جان نکلتی ہوگی. جمال حسن مصطفیٰ کو دیکھ کے حضور کا غلام یہی کہتا جائے گا سونا جت پیر رکھیں ات حرم بنے, تیرے سر کا حال خدا جانے. سونا جت پیر رکھیں ات حرم بنے, تیرے سر دا حال خدا جانے. تیری پلک دنیا مو لئیے ابرو دا وال خدا جانے. تیرا جلوہ اختوں وزنی چلے کیڑا جھال خدا جانے. سونا تو سب کیا کیا ہو اے نور خدا, اے وچلی گال خدا جانے. بس خدا کے لیے اپنا عمل ٹھیک کر لو, نماز کی پابندی کرو, خدا کے لیے نماز کی پابندی کر لو. یہ جو دروازہ ہے نا یہ بنگلہ کس کا ہے؟ سلیم اللہ صاحب نے تو اپنے بنگلے کو جنت بنوا لیا ہے. جنت وہی ہے جہاں حضور کا ذکر ہوتا ہے. میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ہمارے عمل کی وجہ سے ہمیں پریشانی ہے, خدا کے لیے اپنا عمل ٹھیک کر لو. جب عمل ٹھیک کر لیتا ہے تو امیر اہل سنت حضرت علامہ الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ, جب بندے کا عمل ٹھیک ہو جائے نا, عمل عقیدہ تو پہلے ہی ٹھیک ہے, عقیدہ تو پہلے ہی ٹھیک ہے. یہ سامنے دروازہ دور ہے, جنت اس سے بھی قریب ہے اگر عمل ٹھیک ہو جائے. عقیدہ پہلے ہی ٹھیک ہے اور عمل ٹھیک ہو جائے نا تو مولانا الیاس قادری صاحب دوزخ کو للکار دیتے ہیں. دوزخ کو للکار کے کیا کہتے ہیں. اور اس کے بیچ میں اعلیٰ حضرت اور مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی نے بھی کچھ کہا. بس میں وہ پڑھ کے آپ سے اجازت
مولانا الیاس قادری صاحب قبلہ فرماتے ہیں امیر اہل سنت، دیکھیں کچھ احباب چلے گئے ہیں لیکن جو بچ گئے ہیں ان کو مبارکباد دوں، آپ سب کے لیے مدینہ پاک سے آب زمزم آیا ہے، سب کو پلایا جائے گا درود و سلام کے پھر حق کے لیے بول سبحان اللہ۔ اب سنیے امیر اہل سنت کیا فرماتے ہیں، سنیے توجہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، بڑھیا کے مہمان بنے، بڑھیا نے میلا دسترخوان بچھا دیا، عمر نے کہا کہ بڑھیا کبھی دھو بھی لیا کر، بڑھیا نے اٹھایا اور تندور میں ڈال دیا۔ ابو بکر کہنے لگے عمر یار تو نے غلطی کی، نہیں بولنا تھا، غصہ آ گیا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد دھلا ہوا دسترخوان لا کے بچھا دیا۔ انہوں نے پوچھا بڑھیا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے کائنات کے عالم کے رحمت عالم کچھ دن پہلے دعوت پہ تشریف لائے تھے، اس دن اس دسترخوان سے ہاتھ مبارک صاف فرمائے تھے، اس دن کے بعد اس کو دھونے کے لیے پانی میں نہیں بلکہ میں آگ میں ڈالتی ہوں، یہ دھل کے چمک کے باہر آ جاتا ہے۔ تو امیر اہل سنت نے غلط نہیں کہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر دسترخوان کو آگ نہیں لگ سکتی تو پھر کہنا پڑے گا وہ کیسے چلے جو کہ غلام مدنی ہو، خدا کی قسم قبولیت کے لمحات ہیں، قبولیت کا وقت ہے، بڑا وقت گزار دیا۔ اس قبولیت کے وقت میں میں صرف یہ مانگنا چاہتا ہوں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں، شکلین بہت خوبصورت پڑھ رہے ہیں، مل کے پڑھ لو، خدا کی قسم نہیں پڑھ سکتے آنکھوں سے پڑھ لو، آنکھوں سے نہیں پڑھ سکتے دل میں پڑھ لو، لیکن پڑھو ضرور، بیڑا پار ہو جائے گا۔ کہ کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، ایمانداری سے یہ خوبصورت خطاب سن کے جس کا دل جتنا راضی ہوا ہے اتنا اونچا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ۔ آپ کو صحت کے ساتھ سلامت رکھے،
اور آپ کے ساتھ کچھ فقیر کو دیار رسول کی حاضری نصیب ہو۔ ایک پیغام جو میرے ذمہ لگایا گیا ہے وہ میں آپ کو دے کے پھر درود و سلام پڑھتے ہیں، پھر سب کو زم ملے گا، زم ملے گا، زم ملے گا۔ جو سبحان اللہ کم کہے گا اسے کم ملے گا، جو اونچا بولے گا اسے زیادہ زم ملے گا۔ بھائی جان تھوڑی دیر دو منٹ تشریف رکھو، اللہ اس بچے کی عمر دراز کرے۔ آپ نے حمد باری تعالیٰ سنی آج کی محفل میں، سرکار کی تعریف سنی، آپ نے امام حسین کی تعریف سنی، آپ نے مولا علی کی تعریف سنی، آپ نے غوث پاک کی تعریف سنی، آپ نے مرشدی عطار کا کلام سنا۔ سنیے کریم رب تعالیٰ نے جسے ہمیں سب کچھ دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، اس کے آگے جب سر جھکائیں تو یہ عمل مالک کو بڑا پسند ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں ہم بیٹھے رہے، کریم آقا کا جشن منایا، اگر ساری رات نعرے لگائیں، نماز چھوڑ دی تو یہ نعرے کھوکھلے لے، فجر کی نماز پڑھیں گے تو کریم آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی۔ امام حسین نے کربلا میں سر کٹا کے سجدے میں قیامت کی فجر تک تمام حسینیوں کو نماز کی اہمیت واضح کر کے دکھا دی۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت بھی مسجد میں ہوئی، نماز کی حالت میں۔ توجہ کرنا، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا آپ نے ذکر سنا، سیدہ پاک جب سجدہ کرتی تھی تو یہ رات چھوٹی پڑ جاتی تھی، فاطمہ کا سجدہ مکمل نہیں ہوتا تھا۔ غوث پاک کا اپنے کلام سنا، غوث پاک 11ویں والے پیر، آپ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے قبرستان میں بے نمازی کو دفن نہ کرو۔ آپ نے مرشدی عطار کا ذکر سنا، مرشدی عطار کے دن رات شب و روز نوجوانوں پہ محنت ہی یہ ہے کہ سارے کے سارے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چل کے 5 وقت کے نمازی بن جائیں، سر پہ امامہ آ جائے، چہرے پہ داڑھی آ جائے۔ آخری پیغام دے رہا ہوں، ہم تعویذات لیتے ہیں، جگہ جگہ پیرانے عظام کے پاس جاتے ہیں، گھر میں دکھ ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، فلاں تکلیف ہے، خدا کی قسم گھر میں تکلیف رفع ہو جائے گی اگر مسلمان قرآن پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا، میلاد منانے والا، درود و سلام پڑھنے والا بن جائے۔ خیر قرآن پاک پڑھ کے فائدہ اٹھا گئے، مسلمان نماز اور قرآن سے دور ہو کر ذلیل و خوار ہو گئے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، ایک بھی بندہ 5 وقت نمازی بن گیا تو سمجھو ساری محفل دا حق ادا ہو گیا۔ توجہ کرنا، ایک آدمی تھا کروڑوں پتی، جہاں ہاتھ ڈالتا تھا پیسے ہوتے تھے، کوئی دراز کھولتا تکیہ اٹھاتا، آپ کی جہاں بھی ہاتھ ڈالتا اس کے پیسے، اتنا کروڑوں پتی تھا۔ جیب میں ہاتھ ڈالتا، ہر وقت اس کی جیب میں 2, 2.5, 3 لاکھ روپے اس کی جیب میں ہر وقت رہتا تھا۔ ایک دن اس کو دل کی گھبراہٹ شروع ہو گئی، دل گھبرانا شروع ہو گیا۔ اس نے کیا کیا؟ کیا فائدہ اس نعرے کا اگر اس بات پہ آپ نے توجہ نہ کی؟ ساری رات بولے ہو کتنا دل خوش کیا ہے، اب جاتے جاتے دکھی تو نہ کرو میرے دوست۔ توجہ، جہاں ہاتھ ڈالتا تھا پیسے نکلتے تھے۔ ایک دن نہ اس کے دل کی گھبراہٹ شروع ہو گئی، گھر سے نکلا، کہتا ہے میں دنیا داروں کو دیکھتا ہوں شاید دل کو سکون آ جائے، نہ آیا۔ اچھے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو چیک کروایا، ٹھیک نہ ہوا، واپس گھر کی طرف لوٹ رہا تھا، اچھی گاڑی اس کے نیچے ہے، بنگلے کا مالک ہے، نوکر چاکر اس کے پاس ہیں، پیسے والا ہے، دولت والا ہے، دل کی گھبراہٹ دور نہیں ہو رہی۔ رستے میں واپسی آتے ہوئے اسے ایک مسجد نظر آئی، اس نے کہا کہ اب تک میں نے کبھی سجدہ نہیں کیا، کبھی نماز کے نزدیک نہیں گیا، آج رب کی بارگاہ میں وضو کر کے سجدہ کرتا ہوں، شاید میرے دل کو سکون آ جائے۔ اس نے وضو کیا، مسجد کے اندر داخل ہوا۔ جب داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے؟ ابھی اس نے نماز نہیں پڑھی، مسجد کے اندر ایک شخص بیٹھا ہے، اونچا اونچا رو رہا ہے اور رو رو کے کہتا ہے یا اللہ مجھے پیسے دے دے، یا اللہ مجھے پیسے دے دے، یا اللہ مجھے پیسے دے دے،
وہ شخص اس کے پاس گیا، کہتا میرے دل کو گھبراہٹ ہو رہی تھی اور میں گھبراہٹ کے لیے دعا مانگنے سجدہ کرنے آیا ہوں اور تو یہاں بیٹھا پیسے مانگ رہا ہے۔ اس نے کہا کیا کروں، میری والدہ اس وقت ہاسپٹل میں داخل ہے اور میرے پاس پیسے نہیں، والدہ کا علاج کرواؤں، میں مالک سے مانگ رہا ہوں، مالک انتظام کر، مالک مجھے پیسے دے، میں اپنی جنت اپنی ماں کا علاج کراؤں۔ اتنی بات سننے کے بعد اس شخص نے، کروڑا پتی تھا، جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس کو 2 لاکھ روپیہ جیب میں سے ملا، اس نے اس کو دے دیا، کہا یہ لے اور جا اپنی والدہ کا علاج کرا۔ جب اٹھ کے وہ جانے لگا نا تو وہ جس نے پیسے دیے وہ کہتا ہے میرے دل کو ایسے سکون آ گیا، ایسے لگ رہا تھا مجھے مالک نے بھیجا ہی اسی لیے۔ اس کے دل کو سکون آ گیا۔ جب سکون آیا اس نے کیا کیا، اس کو آواز دی میرے بھائی واپس آ، واپس بلایا۔ اب اس نے سمجھا پیسے واپس لینے لگا۔ اچھا اس کو واپس بلا کے کہا یہ میرا آئی ڈی کارڈ ہے، یہ میرا کارڈ ہے، اس کے اوپر میرا نمبر لکھا ہے، یہ اپنے پاس رکھ لے۔ میرے دل کو بڑی گھبراہٹ ہو رہی تھی، تجھے پیسے دیے میری گھبراہٹ دور ہو گئی، میں تو بڑے بڑے علاج کروا کے اور دنیا داروں کو دیکھ کے آئے، سکون نہیں ملا، یہ لے تجھے پیسے دیے مجھے سکون آ گیا، تو میرا آئی ڈی کارڈ، تو میرا یہ نمبر وزٹنگ کارڈ رکھ لے، جب یہ پیسے ختم ہو جائیں تجھے جب بھی ضرورت پڑے پیسوں کی بس اس نمبر پہ کال کرنا، پیسے تیرے پاس میرا نوکر دینے آ جائے گا، جہاں ہوگا تیرے پاس پیسے آ جائیں گے۔ اب دیکھیں میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس کا یقین دیکھیں، یقین آخری بندے تک دائیں سے لے کر بائیں تک دعا کرتا ہوں جو سمجھ کے سب سے اونچا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہے اس نیت سے کہ میں آج کے بعد 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھوں گا، اللہ کرے اس کو بھی اور اس کی پوری نسل کو میرا مالک 5 وقت کا نمازی بنائے۔ توجہ کرنا، اب جو ہاتھ اٹھا کے نہ بولے سمجھے گا نماز کے نزدیک جانا ہی نہیں چاہتا۔ توجہ کرنا صاحب، اس نے جب یہ وزٹنگ کارڈ دیا نا راما صاحب، اس نے پیسے تو 2 لاکھ جیب میں رکھ لیے لیکن اس کا آئی ڈی، اس کا وزٹنگ کارڈ اس کو واپس دے دیا، کہا یہ لے۔ وہ کہتا ہے پاگل، تجھے 2 لاکھ میں نے دیا تیری والدہ کے علاج کے لیے، تجھے اور پیسوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تجھے میں نے نمبر دیا تو اس کو ملا لینا۔ کہتا نہیں یہ رونگ نمبر ہے، یہ رونگ نمبر ہے، میں تیرا نمبر نہیں ملاؤں گا، جب مجھے ضرورت پڑی میں اسی کا نمبر ملاؤں گا جس نے یہ انتظام کیا۔ آج ہم 5 وقت کے نمازی بن جائیں، جب کوئی مشکل آئے دنیا داروں کی طرف نہیں اللہ کے گھر کی طرف رخ کریں، پھر دیکھنا گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول کیسے ہوتا ہے، ہر دکھ سکھ میں کیسے بدلتا ہے، ہر بیماری شفا میں کیسے بدلتی ہے۔ علامہ صاحب صرف آپ سے دعا لینے کے لیے میں نے ایک کلام چند دن پہلے فجر کی نماز کے وقت لکھا، وہ کلام پیش کر رہا ہوں، شاید اتر جائے ان کے دل میں میری بات اور فوراً سلام۔ میں نے کہا شاندار صبح کا ہوگا آغاز، گر پڑھ لو قرآن اور فجر کی نماز۔ اور چیک کرنا، چیک میں تھرمامیٹر استعمال کیتا ہے، پتہ لگنا بھی نمازی